ایکسپیرینس بتائیں شروع سے لے کے اب تک کا. اب تو کافی سال اور ایڈ ہو گئے بیچ میں, بہت سارا کچھ ہم نیا سیکھتے ہیں, بہت سی جی السلام پرانی علیکم. غلطیاں ٹھیک ہوتی ہیں, جی تو وہ سب کو اپنا تجربہ شروع سے بتائیں اب تک کا. جی میرا نام فوزیہ ہے اور میں دعا کے سسٹم سے تقریباً 9-10 سال سے جڑی ہوں. اور جس وقت میں دعا میں آئی تھی تو میں آنا نہیں چاہتی تھی. میرا بیٹا بیمار تھا بہت زیادہ, لمز یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا تھا. تو مجھے بلایا گیا, سر نے میسج بھیجا کہ اس کی ماں کو بلائیں تو پھر میں اس کو بٹھاتا ہوں, لیکن میں آنا نہیں چاہتی تھی. مجھے 2-3 میسج ملے تو میں کیونکہ میں اس سے پہلے 1-2 جگہ پہ جا چکی تھی. تو کون سی جگہ تھی؟ کوئی مطلب پیروں فقیروں کے پاس نا, وہاں جا چکی تھی میں نا. تو وہاں پہ جا کے میں بڑی نا ڈسہارٹ ہوئی. انہوں نے کچھ اس طرح کے مجھے مطلب ڈیمانڈس رکھی. تو میں نے کہا نہیں, میں نے اب کسی پیر کے پاس نہیں جانا ہے. وہ پھر کوئی بات کہیں گے تو میں انکار کر دوں گی, پکڑ ہو جائے گی, میں نے نہیں جانا. 2-3 مرتبہ میں نے انکار کیا تو میرے ہسبینڈ کہتے کہ نہیں اس کی حالت بہت خراب ہے, تمہیں بلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو تم جاؤ تو صحیح نا. تو جب میں گئی ہوں تو ظاہر ہے میرے اندر وہ چیز تھی کہ میں جی بہت تعلیمات ہے میرے پاس, بہت میں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے, میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو میں مطلب ممبر پہ بیٹھتی ہوں, میں ذاکرہ ہوں, ان چیزوں کا بڑا زوم تھا. اور لیکن جو بات آ کے سب سے پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب کے پاس سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ بچے بیمار نہیں ہیں, ہم بیمار ہیں, ہم میاں بیوی بیمار ہیں. اور یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات تھی. کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا تھا, کہیں سے یہ نہیں سنا تھا نا کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے. آج بھی جب دعا کرواتے ہیں تو کوئی سامنے والا یہ کہہ دے کہ ہمارا بچہ بہت بیمار ہے تو اپنا وقت یاد آ جاتا ہے کہ یہ بات بڑی انوکھی تھی جب ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے جب اس پوائنٹ پہ ہم آئے کہ ہم دونوں خراب ہیں, بچہ خراب نہیں ہے, ہم دونوں خراب ہیں. وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا لائق بچہ تھا ہمارا کہ وہ یوں مطلب کھڑا کھڑا وہ گاڑی کے شیشے توڑ دیتا تھا. ہم رات کو سوئے ہوتے تھے تو وہ دروازے کھول کے غائب ہو جاتا, گھر سے بھاگ جاتا تھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا وہ کہاں گیا. راتوں کو ہم اٹھ کے سڑکوں پہ ڈھونڈتے تھے. تو جیسے ہی ہم نے اپنے اندر دیکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا دونوں میاں بیوی نے, ہسبینڈ وائف نے, کہ ہم دونوں کہاں خراب ہیں. تو خرابیاں ہی خرابیاں تھیں ہمارے ساتھ. تو وہ جتنا ٹائم ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگے رہے, پہلے تو ہمارا سارا دھیان بیٹے کی طرف تھا. اس کے بعد جب ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولا اور اپنا گریبان پکڑنے کی کوشش کی تو آپ یقین کریں کہ اپنا گریبان پکڑنا ہی مشکل کام ہے. تو آپ میں کنفلکٹ نکلا کیا دونوں میں؟ ہم دونوں میں یہ تھا کہ ہمارا عقیدے کا تھا. میرے ہسبینڈ اہل سنت تھے, میں اہل تشیع تھی, اور ہم دونوں ہی جھکنے کو تیار نہیں تھے نا. میں کہتی تھی میں زیادہ پکی مسلمان ہوں, وہ کہتے تھے میں مسلمان. ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان کر رہے تھے, جس پہ ہمارا بچہ بگڑ گیا نا. تو یہ بات یہاں آ کے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے آج کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے, کچھ نہیں پڑھنا ہے نا. آپ مجلس بھی کرواتی ہیں نا؟ جی, تو مطلب میں خود پڑھتی ہوں مجالس نا. تو وہ جب مجھے یہاں پہ آ کے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ میں جس راستے پہ لگی ہوئی ہوں, بے شک وہ سچا راستہ ہے, لیکن یہاں پہ میں بھٹک کہاں رہی ہوں, میرے سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے نا. کہ میں ذکر تو اہل بیت کا کرتی ہوں لیکن میرے اندر جو میں ہے نا وہ نہیں ختم ہو رہی نا. کہ میں ایک بہت پاکیزہ ہوں, میرے میں تو فالٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں ان میں فالٹ ڈھونڈ رہی تھی. جب اپنے میں ڈھونڈے نا تو صبر آنا شروع ہوا. پھر فرصت نہیں ملی کہ میں ادھر ادھر کہیں دیکھوں. تو اتنی مطلب اور جیسے جیسے اپنے آپ کو سمجھتے گئے نا تو میں کہتی ہوں کہ یہ واقعی اتنا بڑا ایک کہہ لیں کہ حقیقت ہے اور اتنا بڑا ایک معجزہ ہے جو کہتے ہیں کہ ماں باپ ٹھیک ہو جائیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اتنی ریالٹی ہے اس بات میں. اگر ماں باپ اس بات کو نہیں سمجھتے اور زندگی اسی طرح ہی گزار دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ٹھیک ہے, بچے کو تو ہم اپنے بیٹے کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, میڈیسن وہ اتنی ساری لیتا رہا ہے. جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تھے بہت ساری وہ دوائیاں لے رہا تھا.
تو آج ماشاءاللہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد جب مطلب ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولا, اپنے آپ کو ٹھیک کرتے گئے, تو ہمارے بیٹے کی میڈیسن بھی ختم ہو گئی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے, اس کو سمجھ, اگر کوئی سمجھ جاتا ہے, اگر نہیں سمجھتا تو میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ پھر نسل در نسل یہ چیز چلی جاتی ہے. بچے خراب, بچوں کے آگے سے بچے, کیونکہ وہ بچوں کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کے بچوں کی پرسنالٹی, یہ نسل در نسل چیز چلتی ہے. اگر پیرنٹس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم دعا کے سسٹم میں آئے, یہ اللہ کی کوئی کرم نوازی تھی, کوئی نیکی تھی کہ ہمیں یہ دروازہ دکھا دیا گیا, اور ہمارا دل مانا اور ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے. آپ یقین کریں کہ جس وقت ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تھا تو میرے دل سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ اللہ پاک مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم دے دے جس پہ ہم دونوں میاں بیوی جا کے ایک سوچ کے ساتھ بیٹھے. اور یہ پتہ نہیں کس وقت کی دعا تھی کہ اللہ پاک نے یہ میری دعا قبول کی, اور ہم یہاں پہ دونوں میاں بیوی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھتے ہیں, اور یہاں کی بات ہم دونوں کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے بس یہ آخری بات ہے نا, ہم نے یہاں سے نہیں ہٹنا نا. تو یہ جیسے جیسے ہم ٹھیک ہوتے گئے ویسے ویسے ہمارا بیٹا ٹھیک ہوتا ہے. تو آپ نے گھر میں ایسا کیا کیا کہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا؟ ہم نے دعا کے سسٹم پہ قائم ہونے کی کوشش کی, پیار سے رہنا شروع کیا, اگنور کرنا, ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنا شروع کیا, ایک دوسرے کو معاف کرنا. کہ اگر ظاہر ہے یہ رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں دن میں کئی دفعہ جھگڑا بھی ہوتا ہے, ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن جیسے کوئی بات ہوتی ہے فوراً معاف کر دیتے ہیں. یہ چیز اتنی مطلب سیکھی ہے نا کہ اندر سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ویسے تو ہم نے دعا کے سسٹم میں آئے ہوئے ہیں, لوگوں کو دعائیں کروا رہے ہیں. وہی بات جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ جب ہم دعا کرواتے ہیں نا تو پھر یاد آتا ہے کہ پھر فوراً اپنے طرف دھیان جاتا ہے, پھر اپنا گریبان کی طرف دھیان جاتا ہے کہ ہم خود تو یہ کر نہیں رہے, تو یہ ہم لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں. وہ ایک کھوکھلی بات لگتی ہے. جب ہم اپنے اوپر اس کو اپلائی کر لیتے ہیں تو ایک عجیب سکون آ جاتا ہے, اور اتنی پھر بے چینی ہوتی ہے کہ اگر ہم خود اس کے اوپر قائم نہیں ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہیں. تو دعا کے سسٹم پہ جب ہم قائم رہتے ہیں نا تو دیکھیں زندگی تو ایک مشکلات اور آسانی اور پریشانیاں دونوں ہی ہیں. یہ بات نہیں کہ مطلب اب پریشانی آئے گی, نہیں آئے گی, لیکن اس میں جو صبر آ جاتا ہے نا, جو اللہ پہ یقین آ جاتا ہے نا, وہ دعا کے سسٹم کی ایک بہت پاورفل میں سمجھتی ہوں ایک عطا ہے کہ اس میں بڑا صبر آ جاتا ہے اور بڑا سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ کام غلط ہو گیا ہے نا, کوئی بات نہیں, اللہ ہے نا, وہ ٹھیک کر دے گا. کوئی پریشانی آ گئی ہے, گزر جائے گی. یہ چیز بڑی پازیٹیو اور بڑا چینج آیا ہم دونوں ہسبینڈ وائف میں کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر مطلب اللہ کے اوپر جو یقین تھا نا وہ زیادہ پختہ ہو گیا. پہلے بھی کرتے تھے لیکن پہلے گھبرا جاتے تھے, یہ کیا ہو گیا, ہائی یہ ایسے نہیں ہونا تھا, یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ ہے کہ مطلب ایک سکون ہے زندگی میں. تو یہ مطلب بہت خوبصورت سسٹم ہے دعا کا سسٹم جو ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر قائم رہیں تو آسان, سکون ہی سکون ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اصل میں تو یہی زبان کی گواہی ہے جی کہ آپ نے زبان کی زکات دی کہ اصل میں یہ بات ماننی بڑی مشکل ہے. جی جب تک آپ کے اپنے اوپر نہیں نا گزرتی تب تک آپ یہ بات مانتے نہیں کہ اچھا بچہ بیمار نہیں ہوتا, ماں باپ بیمار نہیں ہوتے. لیکن حالانکہ آپ جو احمد کی بات کر رہی ہیں, احمد تو بالغ تھا, بڑا تھا, یونیورسٹی بھی کلیئر کر چکا تھا آئی تھنک. نہیں لمس میں وہ ابھی گریجویشن کر رہا تھا, تو وہ یونیورسٹی کا بچہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ امپیکٹ آیا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ. حالانکہ یہاں مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچوں پہ زیادہ ہوتی ہیں کہ اٹیچ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو ماں باپ جو گھر کا سکون ہے, جو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھر کا سکون, آپ نے صرف گھر میں سکون کریٹ کیا. بالکل ٹھیک بالکل ہے, ایسے. تو وہ سکون جو ہے وہ سکون اس کو بھی سکون آنا شروع ہو گیا. بالکل ایسے. پہلے اس کو وہ گھر میں سکون ہی نہیں ملتا تھا تو وہ گھر سے باہر چلا جاتا تھا. ایسے وہ جو ماں باپ کی رنجش تھی, جو ماں باپ کا آپس میں غصہ تھا, وہ غصہ پھر وہ شیشے توڑ کے نکال دیتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس دن آپ لڑتے ہوں گے یا جس دن گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہوگا اس دن کیا امپیکٹ آیا اس کے اوپر. تو اس کی زیادہ طبیعت خراب ہوتی تھی, وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ چیز نا. ایون یہاں تک کہ یہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر وہ ایک امریکہ چلا گیا تھا اپنے آرٹیکل کرنے کے لیے نا,
اگر یہاں پہ ہمارا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا اور بڑا سیریس ہوتا تھا نا، اس کی طبیعت وہاں پہ خراب ہوتی تھی، اور وہ فون کرتا تھا کہ میں پریشان ہوں، میں اس طرح ہو گیا ہوں، میں گم ہو گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا. ہمیں سمجھ آ جاتی تھی. ہم دونوں پھر ایک دوسرے کو کہتے دیکھے نا آپ لڑے تھے نا، اب وہ ہو گیا ایسے. وہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھا نا تم نے اب یہ پھڈا کیا تھا نا، تو ابھی وہ دیکھو وہ پھر بیمار ہو رہا ہے. یہ بات میں کہتی ہوں، وہ سر کہتے ہیں نا کہ جگ بیتی نہیں جو ہڈ بیتی ہوتی ہے، اور یہ واقعی ہڈ بیتی ہے. ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میری تب سے عادت ہے کہ صبح ناشتے کے وقت نا دعا سیشن لگا لیتی ہوں گھر میں. وہ میرے جتنے بھی وہ کام والی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس نے کرتے کرتے ایک دم سے کہا کہ باجی اے بھائی کنیاں چنگیاں گلاں کرتا ہے، سر کو سنتی. تو پھر ساتھ ہی رونے لگ گئی نا کہ یہ دیکھیں ان کی باتیں جو ہیں وہ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن یہ اللہ کی باتیں کتنی اچھی کر رہے. وہ کرسچن ہے. تو کہتی ہے کہ جی میرا بیٹے کو نا خون کی الٹیاں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں اس کو دعا کرواؤں گا. تو 2-3 دن تیسرے دن اس نے مجھے کہا کہ بہت زیادہ اس کی آج حالت خراب ہے. مجھے اس نے اس کی تصویریں دکھائیں کہ جی میں نے یہ اس کی وامٹنگ کر رہا ہے، میں نے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، مجھے چھٹی دے دیں. میں نے کہا تم اس کو ہاسپٹل لے جاؤ لیکن واپسی پہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آنا. ایک دم سے میرے ذہن میں آیا. 2-3 دن میرے ذہن میں دعا کا آیا ہی نہیں. اب یقین کریں کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئی ہے تو میں نے اس کے ہسبینڈ کو بھی کہا، میں نے کہا کہ آپ دونوں بیمار ہو، یہ بچہ بیمار نہیں ہے، آپ ٹیسٹ کروانا ہے کروا لو، لیکن اس میں سے کچھ نہیں آئے گا. مجھے اتنا یقین تھا اس بات پہ کہ میں اتنے کانفیڈنس سے ان سے بات کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ مطلب جب میں نے ان کو پوری بات بتائی، دعا ان دونوں نے کی، کرسچن تھے. اور آپ یقین کریں کہ جب کوئی مانتا ہے نا اس چیز کو، دعا کے سسٹم کو مانتا ہے نا، اس عورت نے اتنا ڈوب کے دعا کی. 3 دن کے بعد وہ کہتی کہ جی اس کی رپورٹیں آئی ہیں، واقعی باجی اس میں کچھ نہیں آیا ہے. اور آج تک میں اس کو پوچھتی ہوں، 2 ہفتے ہو گئے کہ دوبارہ تو نہیں اس کو وامٹ ہوئی، کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور دونوں اس کے ہسبینڈ کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر تھا، اس طرح کی کوئی ان کی تھی آپس میں نا. لیکن وہ کہتی کہ بڑی نرمی آئی ہے ہم دونوں کے مزاج میں نا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. بڑی یہ مطلب لوگ جن کو کسی نئے کو دعا کروانے کے لیے یہ بات بتائیں نا تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات آپ نے کہی ہے نا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے. پھر جب اپنی بتائی جاتی ہے نا ان کو کہ نہیں یہ ہارٹ بیتی یہ ہمارے اوپر بیتی ہے، اس میں اثر بھی اسی میں ہوتا ہے. اسی میں ہوتا ہے. اور وہ پھر بڑے نا دھیان سے سنتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں تو واقعی ان کی بات ایسے ہوگی. تو ابھی یہ مطلب ہم دونوں ہسبینڈ وائف یہاں پاکستان میں اکیلے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں، تینوں ماشاءاللہ الحمدللہ ڈاکٹر ہیں اور تینوں باہر ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ ہم اتنے سکون سے رہ رہے ہیں، ہم سکون میں رہ رہے ہیں، بچے پردیس میں سکون میں ہیں کہ ان کو بھی یہ ہے کہ بھی ماما پاپا دونوں مطلب ہیں ٹھیک ہے، بوڑھے بے شک ہیں لیکن یہ کہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. تو اس سسٹم کو، اس بات کی سمجھ جو ہے نا وہ دعا کے سسٹم میں آ کے آئی ہے. ورنہ اس سے پہلے تو ہم بھی ڈاکٹروں کے دھکے کھا رہے تھے، سائیکیٹری کے پاس جا رہے تھے، میڈیسن وہ لے رہا تھا، وہ اتنی نیند کی گولیاں کھا کے سویا رہتا تھا، ہوش نہیں ہوتا تھا اس کو نا. تو آج الحمدللہ وہ ہارورڈ میں ہے اور ماشاءاللہ سے PhD کر رہا ہے، لاسٹ ایئر میں ہے وہ. ماشاءاللہ. تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس بابا جی کے در پہ آنے کی یہ ہے. بے شک. وہ جو میں آتی نہیں تھی دعا میں کہ یہاں آ کے پھر مجھے کہہ دے گے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اپنا عقیدہ چھوڑ دو. کیونکہ میں 1-2 جگہ پہ گئی، انہوں نے مجھے یہی بات کہی نا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو. میں وہاں سے آ گئی. تو اب یہاں آ کے مجھے یہ تھا کہ یہ بھی کہیں گے تو میں مانوں گی نہیں ان کی بات، یہ اور خراب ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں یہ کوئی میرے سے بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن یہاں آ کے تو ٹوٹلی ڈفرینٹ سسٹم تھا. لیکن ابھی بھی سمجھ ہم لوگ نکل جاتے ہیں اس سسٹم سے نا، ہٹ جاتے ہیں پھر بھی. تو ایک 9-10 سال کا ٹائم کچھ کم تو نہیں ہوتا ہے. تو تب سے مطلب قائم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب قائم ہوتے پھر نکل جاتے ہیں اس میں سے. یہ چل سفر ہے، چل سفر ہے نا. لیکن شکر ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں. بالکل شکر اللہ. تو جب ہم تھوڑا سا بھی مطلب آف ہو جاتے ہیں نا، جڑے ہوئے نہیں ہوتے یا دعا میں تھوڑی سی کر جاتے ہیں تو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر لگتا ہے کہ کچھ گم ہو گیا ہمارے پاس سے نا. ایسے